اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 دیکھتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ فَأَزَلَّهُمَا، پس بہکا دیا ان دونوں کو۔ فَأَزَلَّ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ازلّ، زلّ سے ہے جس کا مطلب پھسلا دینا، بہکا دینا، باتوں میں لے آنا، مقصد سے پیچھے ہٹا دینا۔ انہوں نے سوچ سمجھ کے ایسا نہیں کیا تھا، ان کا کوئی پلان نہیں تھا، بلکہ وہ تو اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ کے شکر کے لیے جنت میں داخل ہوئے تھے، لیکن شیطان نے پیچھے سے اپنا وار کیا، اور حضرت آدم و حوا اس کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ اور شیطان نے کیا کیا؟ ان دونوں کو بہکا دیا، اپنی باتوں میں لے آیا، اور سورہ اعراف میں ہمیں پوری اس کی تفسیر ملتی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس سے، کانا، وہ دونوں تھے، فیہ، جس میں، یعنی اس جنت میں، وہاں سے ان دونوں کو نکلوا دیا جس جنت میں وہ تھے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پورا تفصیل سے اس واقعے کو ذکر کیا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِئَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں ان سے چھپایا گیا تھا۔ اور اس نے کیا وسوسہ ڈالا؟ اس نے کہا، تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اس نے دونوں سے بار بار قسم کھا کر کہا، بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہ ہوں۔ کتنا جھوٹا وعدہ! یہ پہلا امتحان اور اسی میں لغزش اور اس کا انجام۔ ابلیس کو نکال کے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں پہنچا دیا گیا تھا، اور بجز ایک درخت کے انہیں ساری جنت کی چیزیں کھانے کی رخصت دی تھی، ہم پیچھے آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ شیطان کو اس سے بڑا ہی حسد ہوا، ان کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ لعین جل گیا اور ٹھان لی کہ جس طرح سے ہوا انہیں بہکا کر اللہ کے خلاف کرا دوں گا۔ چنانچہ جھوٹ افطرا باندھ کر ان سے کہنے لگا، دیکھو یہ درخت وہ ہے جس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی اسی جنت میں پاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، ابلیس نے کہا، میں تمہیں ایک درخت کا پتہ دیتا ہوں جس سے تمہیں بقا اور ہمیشگی والا ملک مل جائے گا۔ یہاں ہے کہ ان سے کہا، تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ ہمیشہ وسوسے ڈالے، شروع سے ہی اور آخر تک اس کا کام ہے۔ اللہ سے وعدہ لے کر آیا ہے، میں ضرور گمراہ کروں گا، ضرور بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے، دائیں جانب سے بائیں جانب سے، اور پہلے دن سے ہی انسان کی نعمتیں دیکھ کر، انسان کو جنت میں دیکھ کر حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اور پہلے دن سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اور بہکاتا کیا ہے؟ لالچ کیا دیتا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی عیش و عشرت۔ اور آج تک ہر انسان اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ زندگی جو اللہ نے وقتی دی ہے اس کو ہمیشہ کی سمجھ کے سارے وعدے اس کے پورے کر رہا ہے، ساری باتیں اس کی مان رہا ہے، ہمیشہ اس کے وسوسوں کو اپنا یقین سمجھ کر اس کے بہکاووں میں آ رہا ہے، حالانکہ جانتا ہے۔ اور جو دنیا فانی ہے اور جو زندگی وقتی ہے اسے ہمیشہ کا سمجھ کے ہمیشہ کی تیاری کر رہا ہے، اور وہ یہ بھول گیا ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے اور جنت جانا ہے۔ یہ سارا شیطانی وسوسوں کا انجام ہے۔ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 21 میں یہ بھی کہا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، یعنی اپنا اعتبار جمانے کے لیے قسمیں کھانے لگا کہ دیکھو میری بات کو سچ مانو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم سے پہلے ہی یہاں رہتا ہوں، ہر ایک چیز کے خواص سے واقف ہوں، جانتا ہوں، تم اسے کھا لو، بس پھر یہیں رہو گے، بلکہ فرشتے بن جاؤ گے۔ جھوٹے بہکاوے، لالچ، اس قسم کی وجہ سے اس خبیث کے بہکاوے میں آدم علیہ السلام آ گئے۔ سچ ہے، مومن اس وقت دھوکہ کھا جاتا ہے جب کوئی ناپاک انسان اللہ کو بیچ میں
دیتا ہے۔ چنانچہ سلف کا قول ہے، ہم اللہ کے نام کے بعد اپنے ہتھیار ڈال دیا کرتے ہیں۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِہْبِطُوا، اتر جاؤ۔ اِہْبِطُوا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہَبَطَ، ہَبَطَ، جس کا معنی ہے اتر جانا، کسی بلندی سے نیچے اترنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر جب بھیجا تو فرمایا اِہْبِطُوا، اتر جاؤ۔ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے، ایک دوسرے کے تم دشمن ہو۔ یعنی شیطان بھی انسان کا دشمن ہے، اور جب انسان زمین میں آیا تو بھی انسان ہی انسان کا دشمن بن گیا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا بھی قصہ ہے، اور فرشتوں نے بھی کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ یہ آپس میں خون ریزی کرے گا، تو اسی عداوت کا ذکر تھا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے۔ یہ الفاظ دلیل ہیں کہ آدم علیہ السلام اس جنت میں رکھے گئے تھے جو آسمان پر تھی، زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے۔ اور اہبطوا سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے۔ یہ جمعے کا دن تھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں اس جنت سے نکالے گئے۔ مسلم الجمعہ باب فضل یوم الجمعہ۔ الہین یعنی موت تک کے لیے وہاں ٹھہرنا ہے، کیونکہ انسان کے لیے مرنے کے بعد بھی زمین سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں۔ ایک وقت تک جو مقرر وقت ہے، زمین پر رہائش عارضی ہے، دائمی نہیں۔ اہبطوا کے ساتھ ہی سفر عرضی کا بھی آغاز ہو گیا۔ یہ وہ نافرمانی تھی جو شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے ہوئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جنت، وہ پاک جگہ، وہ رزق، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ لیکن خیال رہے کہ یہ جنت بھی بنائی بھی انسان کے لیے ہے، اور انسان کو زمین کے لیے بنایا ہے۔ زمین میں وہ اللہ کا نظام نافذ کرے، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اور شیطان کی ایک جھلک بھی دکھا دی کہ جس طرح اس نے جنت سے بہکایا، اسی طرح وہ زمین میں تمہیں اللہ کے احکام سے بھی بہکائے گا، تمہارے زندگی کے قوانین میں اپنی مداخلت بھی کرے گا، اور اگر تم اس کے بہکاوے میں آ گئے تو یہ جنت جو تمہیں انعام کے طور پہ دینی ہے، اسے کھو دو گے۔ اب کیا ہے؟ انسان کو اپنی وہ عقل استعمال کرنی ہے جس کی وجہ سے وہ فضیلت دیا گیا، اور یہ عقل انسان کو اس وجہ سے دی کہ وہ اس عقل سے اللہ کے احکام کے مطابق رہنمائی لیتے ہوئے اپنی پوری زندگی میں شیطان سے مقابلہ کرتا رہے، شیطان کو گراتا رہے، دھمکاتا رہے، اور اللہ کے قوانین کو غالب کرے، اللہ کے قوانین کو نافذ کرے۔ زمین میں بھی اللہ کا نظام ہو، اس کی ذات پر بھی اللہ کا نظام ہو، اور پھر جب وہ ایسی زندگی گزار کر جائے گا جس میں اس نے بار بار شیطان کو شکست دی ہوگی، تو پھر وہ اسی جنت کا حقدار ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام کے طور پہ رکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو ٹھہرایا تو زمین میں ہی رزق ہے، اور قیامت تک یہیں رہنا ہے، اپنی موت تک یہیں رہنا ہے، رزق کمانے میں بھی اور اپنی زندگی گزارنے میں بھی شیطانی وسوسوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ وسوسے ہی ہیں جو ہماری زندگی کے تمام معاملات کو خراب کرتے ہیں، رشتوں کو خراب کرتے ہیں، تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ رشتے، تعلقات یہ خاندان میں بھی ہوتے ہیں، اور جہاں بھی ہم کہیں معاشرے میں ملتے جلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں بھی تعلقات ہوتے ہیں۔ اور تعلقات میں خرابی کہاں سے آتی ہے؟ وسوسوں سے، برے گمان سے۔ برے گمان اور وسوسے یہ خود ساختہ نہیں ہوتے، اس کے پیچھے شیطانی سازش ہوتی ہے۔ شیطان ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے، برے گمان ڈالتا ہے، اور بیٹھے بیٹھا انسان دوسروں کے بارے میں غلط سوچنے لگتا ہے، اور وہاں سے تعلقات کی خرابی آتی ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں
کہ تعلقات کی خرابی ہماری اپنی سوچ کا نتیجہ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں جو بعضکم لبعض عدو کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں۔ ان شیطانی ہٹ کنڈوں سے ہمیں بچنا ہے، ان وسوسوں سے بچنا ہے، اپنے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ جب انسان شیطانی وسوسوں میں آتا ہے اور بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رب سے دور ہوتا ہے، تو اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور شیطان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو شیطانی وسوسے حقیقت میں انسانوں کو بھی لڑواتے ہیں اور انسان اور رب کا تعلق بھی کمزور کرتے ہیں۔ تو جہاں کہیں بھی تعلقات میں خرابی آنے لگے، بدگمانی غالب آنے لگے، شیطان کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ انسانوں سے تعلق خراب ہونے لگے اور اللہ سے تعلق کمزور ہونے لگے تو شیطان سے تعلق خود بخود مضبوط ہونے لگتا ہے۔ خلیفہ ارض کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں سے حسن ظن اور اللہ سے تعلق مضبوط، اور شیطان اس سے تعلق کمزور کرنا ہے، اس کے بہکاووں سے بچنا ہے۔